اپنا مسلک لے کے آؤ، میں اپنا مسلک لے کے بیٹھا، تو اپنی نماز حنفی لے کے آ، میں محمدی نماز لے کے بیٹھا۔ ایک اللہ کی 44,000 صحابہ دی جماعت ہے، کسے صحابی نے حنفی نماز پڑھی ہوگا نام لو؟ الحمدللہ الذی یدخل المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والصلاة والسلام علی سید الاخیار وعلی آلہ الاطہار وجمیع اصحابہ الابرار۔ حروری صاحب نے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ نماز حنفی شاید امام اعظم ابو حنیفہ نے خود بنا لی ہے اور یہ صحابہ کی نماز نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرات خلف الامام تک عرض کر دیا تھا اور حروری صاحب کے باطل نظریے کا رد کر دیا تھا، اور یہ واضح کر چکا ہوں کہ نماز حنفی ہی صحابہ کی نماز ہے۔ اب آگے عرض کرتا ہوں، احناف کے نزدیک آہستہ آواز سے آمین کہنا آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 782 صفحہ نمبر 221 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے سارے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حروری صاحب حنفی ہے جن کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہوتی ہے، کیونکہ جب فرشتے آمین کہتے ہیں ان کی آواز بھی کوئی دوسرا نہیں سنتا، جب ہم حنفی آمین کہتے ہیں ہماری آواز بھی کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ البتہ آپ فرشتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی آواز دور تک جاتی ہے، اب جب فرشتوں کی آواز دور تک نہیں جاتی یا تو اپنے آپ کو اہل حدیث کرنا چھوڑ دے یا پھر آہستہ آواز سے نماز میں آمین کہا کرے، یا اپنے آپ کو اہل حدیث کرنا چھوڑ دیں یا حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں، اس کو دلیل بنا کر یہ ہمارے بولے والے بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کی نظر کے سامنے ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 249 صفحہ نمبر 147 عن وائل بن حجر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوته۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور آپ نے آمین کہا اور اونچی آواز سے کہا۔ میں نے کہا اس پیج پر ایک اور بھی حدیث ہے ان علقمۃ بن وائل ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوته۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے
ہیں مسلم شریف صفحہ نمبر 280 حدیث نمبر 968. امام مسلم اپنی صنعت کے ساتھ حدیث پاک لائے ہیں. عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور تشریف لائے اس حال میں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں رفع الیدین کرتے کیوں دیکھتا ہوں؟ گویا کہ وہ شمسی گویا کہ دم ہے. نماز میں سکون سے رہو. اب اگر آپ کو کوئی کہے اس میں رفع الیدین کہاں ہے، اس کو کہنا رافع ایدیکم کا ترجمہ کرو. اللہ کی قسم اعتراض کرنے والا مر تو جائے گا لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ترجمہ کرے گا تو اس کو رفع الیدین چھوڑنا پڑے گا. اور جو 970 نمبر حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور راز کھل جائے گا تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ. 970 نمبر حدیث میں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا ہے اور 968 نمبر حدیث میں رفع الیدین سے منع کیا ہے. خدا کا خوف کھاؤ، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو. ہاتھ کا اشارہ یہ ہے، رفع الیدین یہ ہے. اور وہ ایک کوٹھے والی سرکار بھی ہے اور وہ لوگوں کہتا ہے مسلم لوگ اس کا باپ پڑھو. میں نے کہا کوٹھے والی سرکار تو کوٹھے میں ہی پڑھ سکتا ہے، کبھی ہمارے سامنے آ کے پڑھ. اور میں باپ پڑھتا ہوں. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام. نماز میں سکون سے رہنے کا حکم اور سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے سے رکنا. اب اس باب کے پہلے حصے میں نماز میں سکون سے رہنے کا حکم ہے اور اس کے ساتھ حدیث ہے نماز میں رفع الیدین نہ کرو، نماز سکون سے پڑھو. ہم حنفی اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور باب کے دوسرے حصے میں ہاتھ کے اشارے سے روکا گیا اور اس کے ساتھ حدیث پاک بھی ہے، ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں. چاچا روڑی اسی حنفی ہیں، اسی ادھا دین تے عمل نہیں کرتے، اسی سارے دین تے عمل کرتے ہیں. میں تو تینوں ہی دعوت دینا اور حال کے پورے دین تے عمل کریے. دوسری دلیل سماعت فرمائے. میرے ہاتھ میں ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 256 صفحہ نمبر 151. امام ترمذی اپنی صنعت کے ساتھ حدیث پاک لائے ہیں. حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن الاسود عن علقمہ قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان واهل الكوفة. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا